اشتر اوصاف صاحب، سر زیادہ اہم آپ کی نظر میں صدر مملکت کا یہ طریقہ اپنے تحفظات سامنے رکھنے کا ہے، یا جو تحفظات ہیں ان کے جو تحفظات ہیں اس سے بڑھ کر جو خود سابقہ اتحاد تھا، حکمراں اتحاد، ان کے اندر سے آوازیں اٹھ گئی تھیں، جیسا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کے اندر جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس میں ڈاکیومنٹ کی، اینیمی کی، دشمن کی، ان کی جو تعریف تبدیل کی گئی ہے اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ اس کے شکنجے میں کوئی بھی آ سکتا ہے، انٹینشن آپ کی ہو نہ ہو، جس بھی طریقے سے ہو، لیکن بہت ایزیلی گھیرا تنگ ہو سکتا ہے۔ اور ایکسپرٹس نے اس کو یہی تعبیر کیا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات کے اراؤنڈ یہ قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں۔ تو اشتر صاحب، آپ کی نظر میں ان تحفظات کی کیا اہمیت اور حیثیت کیا ہے اب ان دونوں قوانین کی؟ آپ نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال کر دیے۔ چلیے، صدر مملکت نے جو طریقہ استعمال کیا اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ صدر مملکت کے پاس کیا طریقہ موجود تھا اپنے تحفظات کے لیے، وہ اس میں آئین میں درج ہے۔ مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے آرٹیکل 75 کا حوالہ دیا، اس میں بالکل لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت کو اگر کوئی تحفظات ہیں تو وہ اس کو رقم کریں، اس کو لکھیں اور ان تحفظات کو بھیج دیں اس ہاؤس کو جہاں سے وہ آیا تھا۔ ان تحفظات کے اوپر پھر وہ ہاؤس دیکھے گا، اور صدر مملکت نے یہ بہت ماضی قریب میں یہ بات کی ہے۔ میرے خیال میں 14 یا 15 بل تھے جو کہ دونوں ہاؤسز نے پاس کیے تھے، ان پہ ان کے تحفظات تھے، انہوں نے لکھ کے واپس بھیج دیے، اور اس کو کہتے ہیں پاکٹ ویٹو۔ اس پاکٹ ویٹو کا وہ شکار ہو گئے کیونکہ صدر کے پاس ویٹو کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوسرا ان کے پاس جو طریقہ تھا وہ 56 آرٹیکل 56 مصطفیٰ کھوکھر صاحب اور جو دوسرے آپ کے مہمان ہیں اس سے واقف ہیں کہ صدر مملکت کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ چٹھی لکھیں، کسی بھی ایک ہاؤس کو چٹھی لکھ سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت کے پاس اٹارنی جنرل ہیں، وہ اٹارنی جنرل بھی وفاق کے اٹارنی جنرل ہوتے ہیں، اور بارہا ایسا ہوا کہ جب میں وہاں پہ تھا تو میرے سے مشاورت کی جاتی تھی، اور یہ مشاورت جو ہے وہ بے لاگ ہوتی ہے۔ اٹارنی جنرل کا کام ہی بے لاگ مشاورت کا ہے، اور ان کو بلا سکتے تھے۔ ان کے پاس ریڈ فون ہے، وہ پرائم منسٹر سے کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ بتائیے مجھے یہ کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات اندر یہ کیے جا سکتے تھے۔ جو ٹویٹ کا سلسلہ ہے میری نظر سے گزرا ہوا ہے، ایک ایس آر او، ایک رولنگ گزری ہوئی ہے، ایک قانون بنا ہوا ہے، ایک رول بنا ہوا ہے کہ آفیشل کارسپونڈنس، آفیشل کمیونیکیز ٹویٹر کے ذریعے نہیں ہو سکتی، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرا خیال ہے 2020 میں یا 2020 میں یہ ہوا، اور یہ سرکولیٹ ہو چکا ہے۔ تو ٹویٹر کا